بسم اللہ الرحمن الرحیم وعصى آدم ربه فغوى. یہ جملہ میں نے ترجمے کے لیے نہیں پڑھا ہے، بلکہ میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج. لقمہ کیا ہے؟ لقمہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ لقمہ کون دے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ بسا اوقات ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تراویح میں پڑتی ہے، کبھی کبھی نماز میں بھی پڑ جاتی ہے. مسئلہ یاد رکھیے، امام تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے زور سے تلاوت کرنا یا خاموشی سے تلاوت کرنا یہ تو فرض ہے. باقی جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے لیے تلاوت کرنا ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے تلاوت کرنا ناجائز ہے. کوئی بھی آدمی اگر پیچھے تلاوت کرتا ہے تو یہ عمل ناجائز ہے. تو یہی حال کسی بھی مقتدی کا ہے. جو لقمہ دینے والا ہے اس کا بھی یہ عمل اصلاً ناجائز ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو جو چیز ناجائز ہے ضرورتاً جائز قرار دی گئی ہے تو وہ بقدر ضرورت ہی ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے اس کا فرق ہوگا. تراویح میں تو لقمہ دینا یہ ضرورت کے طور پر درست ہے، لیکن نماز میں کیا ہوگا؟ فرق آئے گا دونوں مسئلوں میں. اگر امام صاحب نماز میں بھول جاتے ہیں، اب کوئی رایت الذی یکذب بالدین میں بھول گیا، پیچھے جتنے مقتدی کھڑے ہیں ان سب کو معلوم ہے، وہ گپ سے سوچیں بس زمانے کے بعد موقع ملا تو ترنت وہ لقمہ دے دیں. کیا یہ عمل درست ہے؟ جی نہیں. یہاں دو چیزوں میں دونوں لوگوں میں احتیاط ہے. امام صاحب نے تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد کوئی سورت شروع کی، ٹھیک ہے، والتین والزیتون، اور آگے اب انہیں یاد نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہیں. یہ بے وقوفی ہے امام صاحب کی. کھڑا ہونا یہ بے وقوفی اس لیے کہ صرف والتین ہی تھوڑی ہے. اگر دوسری اس کے آگے یاد نہیں آ رہا ہے تو کھٹ سے دوسری صورت بدل لیں. ان کو فوراً صورت بدل لینا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر صورت نہیں بدل رہے ہیں، مثلاً والتین والزیتون وطور سینین پڑھ لیا، اب اس کے آگے بھول گئے، تو امام صاحب کو دوسری صورت کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہیں پر رکوع کر دینا چاہیے. یعنی مقتدیوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ لقمہ دیں، مقتدیوں کو مہلت نہ دیں کہ وہ لقمہ دیں. اس لیے کہ اگر امام صاحب 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑے رہ گئے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے. یعنی اتنا وقفہ انہوں نے کیا، اگر اتنا اسٹے کر گئے وہ، تو ان کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو سجدہ صاحب کریں گے نہیں، نماز رہ جائے گی. تو امام صاحب کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اتنی تلاوت کر لی ہے جس سے نماز ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. 18 حرف پر مشتمل اگر انہوں نے کلمات پڑھ لیے تو جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اگر اتنا کسی نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی اس کی. اسے چاہیے کہ وہ رکوع کر دے آگے اگر یاد نہ آ رہا ہو، یا صورت بدل لے. کھڑا نہ رہے کہ مقتدی بلا وجہ ایک ناجائز عمل کا مرتکب ہو کہ وہ لقمہ دے. اور مقتدیوں کو بھی اتنی احتیاط کرنا چاہیے کہ امام کو جب تک وہ کراہت کی حدوں میں داخل نہ ہو لقمہ نہ دیں. یہ ہوا نماز کا مسئلہ، ٹھیک ہے. اب آ جائیے تراویح پر. تراویح میں چونکہ پورا قرآن پڑھا جانا ہے، پورا قرآن سننا ہے آپ کو، اس لیے لقمے کی وہاں ضرورت پڑتی ہے. لقمے کی ضرورت اب یہ کیٹیگری ہے یہاں پر. لقمے کی کبھی تو فوراً ضرورت پڑے گی. فوراً ضرورت کب پڑے گی؟ جب امام صاحب نے کوئی جملہ ایسا پڑھ دیا ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، نہیں معلوم ہوگا آپ کو، میں نے 16ویں پارے کے 19ویں صفحے کا ایک لفظ پڑھا ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدمو کے میم پر پیش ہے، ٹھیک ہے، ربہو کے با کے اوپر زبر ہے. اب اگر یہ پلٹ جائے گا جیسے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، معاذ اللہ، اگر کسی نے یہ پڑھ دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، کھٹ سے نماز فاسد ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
اگر لقمہ لیا اور ترنت اس کو ریپیئر کر دیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا سا بھی آگے چلے تو نماز کھٹ سے ختم ہو جائے گی وہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سبجیکٹو فارم کو آبجیکٹو فارم بنا دیا، آبجیکٹو فارم کو سبجیکٹو بنا دیا، جو لوگ انگریزی گرامر سمجھتے ہیں۔ عصا آدم ربہ کا ترجمہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا کر کے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور میں جو بتا رہا ہوں کہ اگر پلٹ گیا وعصا آدم ربہ تو یہ ہو جائے گا کہ آدم کے رب نے آدم کی نافرمانی کر دی۔ نافرمانی کس کی طرف منسوب ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح سے کنتا اور کنتو، یہ جو لفظ ہے نا، اگر تا ہے، تا پہ زبر ہے اور اس کو آپ نے پیش کر دیا، مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو ہے، ابھی ہم کیا نام ہے پڑھیں گے، انی کنتو ہے، اگر کنتو کے اوپر تا کے پہ زبر پڑھ دیا، انی کنتا، کنتا اگر کہا تو نماز کھٹ سے وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے وقت میں بغیر کسی تاخیر کے پیچھے سے لقمہ دیا جانا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں کہیں یہ لفظ کفر میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے ہی انعمت علیہم ہے، انعمت علیہم ہے، اگر انعمت کے تا پر زبر کے بجائے پیش پڑا تو کھٹ سے نماز ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر فوراً لقمے سے ریپیئر ہو گیا تو بچ سکتی ہے، ورنہ ذرا سی مہلت کے بعد میں یہ نماز ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے بہت سارے مراحل ہیں، کچھ قرآن پاک تو اب آ رہے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے احتیاط، وہ احتیاط اسی کی ہوتی ہے۔ یہ جیسے ہم اور مثال دے رہے ہیں، کئی جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے منذرین اور منذرین، ٹھیک ہے، جہاں پر منذرین ہے دال کے نیچے زیر ہے، اگر آپ نے اس پر زبر پڑھا نماز ختم۔ اسی طرح سے معذبین ہے، معذبین ہے، زال پر زبر، زال پر زیر، اگر زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر پڑھا نماز ختم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایسا کوئی مرحلہ ہے تو لقمہ فوراً دیا جانا ضروری، اور اگر امام بھول گیا آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے نہ پیچھے بڑھ پا رہا ہے، ایک دم سائلنس ہے، تو پھر ایسے وقت میں بھی تھوڑی سی مہلت کے بعد لقمہ پیچھے سے دے دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام کو پورا موقع ہو کہ وہ جب تک وہ، میں نے بتایا نا 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر وہ رکتا نہیں ہے تب تک آپ اسے مہلت دیں، آپ اسے مہلت دیں کہ وہ پڑھ لے۔ نہیں پڑھ پاتا ہے تو امام کو چاہیے کہ کچھ عبارت چھوڑ کر آگے پڑھ دے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں پر امام اٹک گیا، اب وہ آگے جانا چاہتا ہے لیکن آگے نہیں جا پا رہا ہے، تو اب امام اگر عالم ہے تبھی یہ کر پائے گا۔ حافظ جی کے لیے میں بتلا رہا ہوں کہ وہ کم از کم 3 آیتیں چھوڑ دیں، وہاں سے 3 آیتیں چھوڑ دیں یا رکوع سے پڑھ دیں، مطلب آگے نہیں نکال پا رہے ہیں تو کھٹ سے وہیں پہ چھوڑ دیں، اور اگلے رکوع سے جتنی دور بھی ہو رکوع وہاں سے پڑھ دیں، پڑھتے چلے جائیں، اور پھر اگلی رکعت میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیں۔ یہ طریقہ سب سے سالم اور سیف ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ آدمی پڑھ رہا ہے، ایک بار آپ نے دیکھا تھا کہ مولانا طیب صاحب پیچھے کھڑے تھے، اور بالکل یہ مطلب اس لیے نہیں کہ مجھے تو کوئی بھی لقمہ کہیں بھی لگ سکتا، میں نے بتایا انہوں نے لقمہ بالکل ناجائز، بالکل سانس بھی نہیں۔ مودین صاحب تو بہت زیادہ بگڑ بھی گئے تھے ان پہ، مجھے معلوم ہے 23ویں پارے کی آخری آیت تھی، بہت مشکل سا لفظ ہے نکالنے میں، ذرا سی دقت ہوئی، انہوں نے پیچھے، یہ غلط طریقہ ہے نا، ناجائز طریقہ ہے لقمے کا یہ ناجائز طریقہ ہے، اس سے امام التباس میں پڑ جائے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے لقمے سے امام پر فرسٹریشن طاری ہو جائے اور وہ پھر بار بار بھولنے لگے تو پھر آپ ایسے لقمہ مت دیجیے، اسے چھوڑیے آپ، جب تک وہ نماز کے فساد کی حدود میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ چھیڑخانی نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک نازک مرحلہ ہے، کہاں سے چلا ہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو قرآن پڑھنا ناجائز ہے، سخت ضرورت کی وجہ سے، قرآن کریم کی تکمیل کی وجہ سے، نماز کو فساد سے بچانے کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ لقمہ دے۔ تو ان حدود کو جو آدمی لحاظ میں رکھے گا کہ یہ ایک غیر وضع کا عمل ہے جو پیچھے والے کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا تھا لیکن مجبوراً اس کو ایسا کیا گیا ہے۔ اب سمجھ لیجئے ایک اور مسئلہ، میں اگر مثلاً پڑھا رہا ہوں یہاں پہ، مجھ سے کہیں پہ تسامح ہوتا ہے، حافظ صاحب پیچھے ٹہل رہے ہیں، حافظ جی نے پیچھے سے ہی لقمہ دے دیا، میں نے جیسے ہی لقمہ لیا ان کا ترنت سب کی نماز ختم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی میں ان کا لقمہ لوں گا سب کی نماز ختم ہو جائے گی آٹومیٹک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز سے باہر ہے،
لقمہ وہی دے سکتا ہے جو نماز کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ اسی نماز میں موجود ہو. اگر میں تراویح پڑھا رہا ہوں، کوئی فرض پڑھ رہا ہے اور وہیں سے لقمہ دے دے گا، نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لقمہ دینا آپ یہ سمجھتے ہو کوئی اور الگ ایسے ہی سسٹم ہے، پیچھے سن رہے ہیں ایک دم جھونک دیے، نہیں. مسائل ہیں، ضابطے ہیں، اور ان ضابطوں کی حدود ہیں، پوری وضاحت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے تمام مندرجات اور اس کے تمام متعلقہ مسائل سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور آداب کے ساتھ تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر دعوانا